اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ وہ مشہور آیت ہے کہ حج کے جو ٹریولز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے چارٹر پر اس آیت کو لکھا ہوتا ہے، اور حج کے دعوت کے حوالے سے یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اشہر کا معنی مہینوں کی پلورل، شہر کا معنی مہینہ اور اشہر مہینے، معلومات یعنی کہ وہ علم میں۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے 3 مہینے وہ کنسیڈر کرتے تھے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ تم نے نہیں بنائے بلکہ اللہ کی طرف سے بھی یہ 3 مہینے یعنی کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے ایام، یعنی اگر کوئی شوال میں بھی نیت کرنا چاہے حج کی تو وہ نیت کر سکتا ہے، وہ اس پر تمام پابندیاں شوال سے ہی شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اسی طرح کوئی ذی قعدہ کے اندر بھی نیت کر سکتا ہے، اور نیت کرنے کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی اور وہ احرام پہن سکتا ہے، اور اگر بعد میں وہ کینسل کرے گا تو جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ پھر اسے دم دینا پڑے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسرے پارے کے 90 رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر 197 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ وہ مشہور آیت ہے کہ حج کے جو ٹریولز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے چارٹر پر اس آیت کو لکھا ہوتا ہے، اور حج کے دعوت کے حوالے سے ایک یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اشہر کا معنی مہینوں کی پلورل، شہر کا معنی مہینہ اور اشہر مہینے، معلومات یعنی کہ وہ علم میں۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے 3 مہینے وہ کنسیڈر کرتے تھے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ تم نے نہیں بنائے بلکہ اللہ کی طرف سے بھی یہ 3 مہینے یعنی کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں، یعنی اگر کوئی شوال میں بھی نیت کرنا چاہے حج کی تو وہ نیت کر سکتا ہے، وہ اس پر تمام پابندیاں شوال سے ہی شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اسی طرح کوئی ذی قعدہ کے اندر بھی نیت کر سکتا ہے، اور نیت کرنے کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی اور وہ احرام پہن سکتا ہے، اور اگر بعد میں وہ کینسل کرے گا تو جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ پھر اسے دم دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے وہی بات فرمائی کہ الحج اشہر معلومات، کہ یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ معلوم مہینے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اپنے آپ پر فرض کر لے، لازم کر لے ان مہینوں میں کس چیز کو، حج کو، یعنی نیت کر لے، احرام پہن لے، یا اپنی قربانی کے جانور ہدا جس کو کہتے ہیں آگے بھیجا دے۔ تو فرما رہے جو یہ کام کر لے، حج کا احرام پہن لے، تو 3 کام وہ نہ کرے حج میں۔ 3 کام کون سے ہیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث جو ہے وہ پیچھے بھی آیا ہے، جب ہم پڑھ رہے تھے اعتکاف والوں کے حالات کو، بیانات کو، وہاں پر فرمایا تھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ اللہ نے حلال کر دیا ہے روزے کی راتوں میں تمہارا بیوی کے پاس جانا۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، تو وہاں بھی رفث کا لفظ استعمال ہوا، تو وہی لفظ دوبارہ یہاں استعمال ہو رہا ہے، رفث۔ رفث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے وہاں آپ کو بیان کیا تھا کہ رفث کا معنی ہوتا ہے بیوی سے صحبت کرنا۔ تو حالت احرام کے اندر ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جس طرح اعتکاف والے پر جائز نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں صحبت کرے، اسی طرح کسی حاجی پر بھی جب وہ حج کی نیت کر لے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اس کے لیے جائز نہیں، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور رفث سے ایک مراد یہ بھی لی ہے کہ
کہ آدمی جمع تو نہ کرے، صحبت تو نہ کرے، لیکن باتیں رومانٹک کرنا شروع ہو جائے، تو اس لیے وہ بھی بات منع کی گئی ہے کہ ایسی کوئی بیہودگی کی یا اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ تو فلا رفث سے مراد یہی ہے، کیونکہ یقیناً جب بات کرے گا تو اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے منع کیا حالت حرام کے اندر ان باتوں کو بھی، اس گفتگو کو بھی۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو اسے نہیں کرنی ہے، ولا فسوق، یہ فسق سے نکلا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی۔ جب آپ نے حج کا احرام پہن لیا تو اب آپ کو کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں احرام پہن کر عرفات مینا کے اندر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو گائیڈ ہوتا ہے، ٹریول ایجنٹ جو ہوتا ہے، یہ حج پر لے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اب حج کا کام تو یہ کہ جب بندہ حج کرنے جائے تو وہاں نہ رفث کرے اور نہ فسوق کرے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی ولا جدال، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، کہا حج میں جھگڑا بھی نہ کرے، کیونکہ دیکھیں سفر ہے نا، سفر کے اندر گھر جیسا مزہ تو نہیں ہوتا۔ سفر ہے، پھر اتنے لوگوں کا ہجوم ہے، کراؤڈ ہے۔ حج اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ لاکھوں لاکھ بندہ ایک مقام پر جمع ہو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے، اور حالت امن کے ساتھ ہر سال حج ہو جاتا ہے۔ لیکن چانسز تو ہیں نا اس میں لڑائی کے، یقیناً۔ اب دیکھیں نا بعض اوقات مینا میں جاتا ہی یہ میری جگہ ہے، یہ میرا بیگ ہے، یہ مجھے سونا ہے، یا مجھے جانا ہے۔ بعض اوقات باتھ روم کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو برداشت کرنا ہے حج کے اندر۔ تو حج آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ برداشت سکھاتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے نہ رفث کرنا ہے، نہ فسوق کرنا ہے، اور نہ جدال کرنا، کس میں؟ فی الحج، حج میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر سال حاجی بنا، لیکن نیت کرے کہ پھر حج ایسا کرے کہ یہ تینوں کام اس میں نہ ہو، اس کے اندر کوئی فحش گوئی بھی نہ ہو۔ آدمی جب یقیناً دوستوں کے ساتھ جاتا ہے حج کرنے، تو دوست ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں نہیں کر لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جن دوستوں سے ایسا مذاق ہے اوپنلی، تو پھر تو ہر کوئی بات کرے گا حج کے اندر حرام پہنے ہوئے۔ تو اس لیے کسی عالم دین کے ساتھ جائیے، سیکھ کر جائیے، اور اگر دوست بھی جا رہے ہیں تو دوستوں کو بھی معلوم ہو گیا یار اب حج کا احرام پہن لیا ہے، اب کوئی بھی بیہودہ بات ہمیں نہیں کرنی، نہ فسق، نہ کوئی بے حیائی کی بات کے علاوہ نہ کوئی گناہ کا کام کرنا، اور دوسری بات جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ کتنے گرم مزاج ہوں، لیکن جب حج کرنے جائیں اللہ آپ کو مجھے حاجی بنائے، اس وقت برداشت رکھیں، صبر رکھیں، کیونکہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، جمرات پر، آپ کو حرم میں بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جس کے اندر آپ کا بس چلے گا آپ لڑ جائیں، لیکن آپ کو حج میں لڑنا نہیں۔ پھر آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرتے ہو بھلائی میں سے، نیکی میں سے، اسے اللہ جانتا ہے۔ یعنی تم نے حج کا احرام پہن لیا، اب اللہ اللہ میں لگ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، چھوٹی عبادت کرو یا بڑی عبادت کرو، تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، وہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم حج میں کیا کر رہے ہو، احرام کی حالت میں تم کیا کرو، اللہ کو معلوم۔ تو اس لیے تم پر حکم یہ دیا گیا کہ تم بس اب نیکی میں لگ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا کا معنی ہوتا ہے زادِ راہ اختیار کرنا۔ تزودو سے ہی زادے بنا، زادے راہ مطلب جانے آنے کا جو ٹریول ایکسپنس ہے آپ کا، اس کو لے لو اپنے ساتھ۔ یہ اب آپ یہاں کیوں بیان فرمائی گئی؟ فرمایا اور زادے راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جو بہترین زادے راہ ہے، جو لے جانے کا بہترین سامان ہے حج پر، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، وہ تو تقویٰ ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اظہار ہے کہ اصل چیز تو جو لے جانے والی ہے وہ کتنے پاؤنڈ کا بیگ ہوگا، ہینڈ کیری کیا ہوگی، کیا کیا لے کے جانا ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن حج پر جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اصل زاد تقویٰ ہے، اصل زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بیان کی کہ زاد راہ لے لو، کون سا زاد راہ؟ تقویٰ۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ کچھ یمنی لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی متوکل وہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حج پر جائے اور کوئی بھی پیسہ پائی جیب میں رکھ کر نہ جائے۔ تو وہ کیا کرتے؟ کچھ بھی لے کر نہ جاتے، اور مکے میں پہنچتے، عرفات تک پہنچتے، جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو کبھی اس سے مانگنا، کبھی اس سے مانگنا، کبھی اس سے مانگنا۔
وہ کہتے ہیں بھائی حج پر جاؤ فقیری میں بالکل ملنگ بن کے جاؤ، تاکہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن کے جائیں اور مانگ مانگ کر آسرا کریں، اپنا مانگ مانگ کر گزارا کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا رویہ جس کو تم نے دین سمجھ لیا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرو، لیکن اللہ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے، اس میں اسباب بھی کرو، بیٹھے بٹھائے سارے کام نہیں ہوں گے۔ تو وَتَزَوَّدُوا، جانے آنے کا ایکسپینس، جانے آنے کا سامان رکھو اپنے پاس، جو سفر کے اندر تمہیں اخراجات آئیں گے، لیکن صرف لسٹ تمہیں سفر کے سامان کی نہیں بنانی، بلکہ اصل تو جو لے جانے کی چیز ہے وہ تقوی۔ اب ہم جب عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں، ہم پوری لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا لے کے جانا ہے، بیگ کون سا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم آخری دن تک نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم آخری دن تک نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں مکے پہنچیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ ارے میرے بندے خدا، ارے میرے بھائی، اللہ نے نماز تو یہاں بھی تو فرض کی ہے، حج پر جاؤ گے، حرم میں جاؤ گے تو نماز پڑھو، تو تمہیں کیا لے کر جانا ہے؟ اسی طرح لوگوں کی داڑھی کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں میں عمرے پر جاؤں گا تو داڑھی رکھوں، میں حج پر سے آ جاؤں گا نا، میں نے نیت کی ہوئی حج کے بعد داڑھی رکھوں، تو میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو تحفے کے طور پر داڑھی رکھ کر جاؤں گا کہ یا رسول اللہ عمل تو کچھ نہیں لایا، آپ کی پیاری سنت آپ کی بارگاہ میں سجا کر آ کر رکھنے کا معاملہ نہیں ہے، جاتے ہوئے رکھنے کا معاملہ۔ تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لو، بہترین زاد تقوی کیا، زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا اولی الالباب کا معنی ہے عقل والوں، اے عقل والوں، اے عقل مندوں، اللہ سے ڈرو، یعنی تمہارے سفر میں انٹینشن تمہاری کیا ہے اور کیوں سفر یہ حج کا تم کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے بیان کیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو، تبتغوا معنی تلاش کرنا، کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ حج کے سفر کے اندر تجارت کرنا اور وہاں پر بزنس کر لینا یہ حرام۔ تو اگر کوئی بندہ گیا تو نیت سے حج کی تھا، لیکن اس سے کہیں وہاں نوکری مل جاتی ہے یا کوئی اس کو کوئی بزنس ڈیل بن جاتی ہے، تو اللہ وہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم گئے حج کی نیت سے ہو، لیکن اگر تم نے تجارت بھی کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں، بزنس بھی کر لیا تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا۔ یعنی فار ایگزامپل آپ سفر حج پر گئے، وہیں پر آپ کو کوئی بزنس کی اپورچونیٹی مل گئی، آپ نے اس حج کے سفر کے دوران اپنی بزنس معاملات کی بات بھی کر لی، تو اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے اس بزنس اپورچونیٹی کو، اس مال کے معاملات کو کہا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل۔ تو مال ہمیشہ برا نہیں ہوتا، ہمیشہ بزنس اپورچونیٹی بری نہیں ہوتی، بلکہ مال اگر خیر میں لگے اور آپ کو خیر پہنچائے اور دین میں لگے تو مال تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ مال دولت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ مسجد کیسے بنائیں گے آپ کو ادارے بڑے بڑے بنانے کیسے؟ مال سے ہی بنیں گے نا۔ تو اگر حلال اللہ مال دے دے بہت سارا، حلال ذریعے سے دے دے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو وہی بات بیان فرمائی گئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس اپورچونیٹی ملتی ہے تو کر لو، لیکن نیت تمہاری بزنس اپورچونیٹی کی ہو، کاروبار کی ہو، اور اس کے سیکنڈ پریورٹی میں آپ کا یہ ہو کہ حج بھی کر لیں گے، تو یہ حج ہو تو جائے گا، لیکن اس میں اخلاص میں کمی آ جائے گی۔ پھر اللہ نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افدتم مانا ہوتا جب تم پلٹو، جب تم لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم لوٹو عرفات سے۔ اب حج جن لوگوں نے کیا ان کو تو معلوم ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو ہم کہاں جاتے ہیں؟ منا۔ منا میں ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ 8ویں ذی الحجہ کی عشاء پڑھ کے نکل جاتے ہیں عرفات کے لیے، حالانکہ سنت کیا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے 9ویں ذی الحجہ جو یوم حج ہوتا ہے، یوم عرفہ ہوتا ہے، اس کی فجر بھی حضور نے منا میں پڑھی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آپ 9ویں ذی الحجہ کو
عرفات جائیں گے. عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ عرفات میں آپ کو ظہر اور عصر کو ملانا ہے, اور ظہر عصر آپ نے ملا کے پڑھی, اور آپ کو کب تک رہنا ہے عرفات کے اندر؟ غروب آفتاب تک, 9 ذی الحجہ. اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اب آپ کو کہاں جانا ہے بغیر مغرب پڑھے؟ مزدلفہ. مزدلفہ آپ جائیں گے اور مزدلفہ جا کر آپ کو مغرب عشاء ملا کر پڑھنی ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ رات کو 2 بجے بھی پہنچے مزدلفہ اور مغرب جا کر پڑھے گا, قضا نہیں ہوگی, ادا ہی ہوگی. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ ہم سب کو وہ سفر نصیب کرے. کیا مبارک سفر, منا, مزدلفہ, عرفات, پھر مزدلفہ کی رات, کیا خوبصورت سفر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے پلٹو. عرفات سے کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ, جو میں نے بیان کیا نا 9 کی رات کو, یعنی جس کو آپ بقرعید کی چاند رات کہیں گے, یعنی 10ویں ذی الحجہ ہوتی ہے نا بقرعید, تو جو بقرعید کی چاند رات ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے. تو مزدلفہ کی رات کے حوالے سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, اور جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام, اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس. اب مشعر الحرام کہاں؟ مزدلفہ میں جہاں امام حج موجود ہوتا ہے اس ایریے کو کہتے ہیں مشعر الحرام. اور ایک روایت کے مطابق پورا مزدلفہ مشعر الحرام کہلاتا ہے, اور ایک روایت کے مطابق جس جگہ پر امام حج ہوتا ہے وہ مشعر الحرام کہلاتا ہے. تو اگر مزدلفہ کی رات کوئی بندہ مشعر الحرام جہاں امام حج موجود ہے وہاں چلا جاتا ہے تو افضل والا ہے عند المشعر الحرام. اب وہاں جا کر کرنا کیا؟ فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا, استغفار کرنا. لیکن جب بندہ مزدلفہ پہنچتا ہے نا تو تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ حج میں سب سے زیادہ محنت طلب اگر کوئی رات ہے تو مزدلفہ کی رات ہے. یعنی آپ نے $20,000 کا بھی پیکج لیا ہوا ہے نا, تو مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہے آپ کے پاس. مزدلفہ کے اندر, یہ آپ کے پاس مینا کے اندر بہت شاندار خیمے مل جائیں گے آپ کو, عرفات کے اندر اے سی لگے ہوں گے, گدے بہت اچھے ہوں گے, لیکن مزدلفہ کی رات میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. وہ چاہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوں یا بیچارہ $8 پر آور پر کام کرنے والا کوئی امپلائی ہو, سبھی ایک صف کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, سارے امیر غریب سب. تو اب مزدلفہ کی رات میں مشعر الحرام کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, ذکر ایسا کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے, تمہیں ہدایت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں بھی حج تھا, لوگ مشعر الحرام جاتے تھے, لوگ مزدلفہ جاتے تھے, لیکن وہاں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا نام بھی لے رہے, بتوں کا نام بھی لے رہے, اپنے آبا و اجداد کا نام بھی لے رہے, ساری اگڑم شگڑم باتیں الٹی سیدھی کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ صرف وہاں پر فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا؟ جو میں نے رات کو صلاۃ التسبیح بیان کیا تھا, تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, اللہ کی پاکی, اللہ کی حمد, اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اور اللہ کی بڑائی, یہ ہے ذکر. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. یہ تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر ہے. تو یہ تمام چیزیں اس سے مراد ہے کہ اب آپ وہاں پر نوافل پڑھیے, نوافل کے علاوہ ذکر کرتے رہیے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ, اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے تم جو ہے وہ گمراہی میں تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ, تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے. اب آخری بات کرتا ہوں اسی پر اختتام, آیت نمبر 199, ثم افیدوا من حیث افاض الناس. یہ آیت بھی بڑی خوبصورت ہے, اور اسلام کی آپ دیکھیں گے کیا خوبصورت ایک معاشرتی نظام اسلام نے بنایا ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس, افیدو کا معنی ہے پلٹنا, ثم افیدوا من حیث افاض الناس, اور تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں. واستغفر اللہ, اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. اب کہاں سے پلٹو, کیسے پلٹو؟ اب یہ حدیث بیان کرتی ہے. یہاں تو صرف کیا مل رہا ہے؟ ثم افیدوا, اور تم بھی وہیں سے پلٹو, من حیث افاض الناس, جہاں سے لوگ پلٹتے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوا, میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ حج کا طریقہ کیا ہے, 8 کو مینا اور 9 کو
عرفات جو حاجی بن گئے وہ بھول گئے کہ سب؟ 8 کو اللہ اتنی دفعہ ہمیں کروا دے کہ ہم بھولیں گے بلکہ ہم سمجھانے والے بن جائیں. 8 کو منا، 9 کو عرفات اور 9 کی رات کو مزدلفہ. اب یہ مشرکین جو تھے قریش کے، یہ کہتے تھے بھائی ہم ہیں حرم کے متولی، وی آر سپیریئر. جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ تو جائیں گے عرفات، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ حرم سے ڈائریکٹ پہنچ جاتے پہلے ہی مزدلفہ، اور ساری پبلک عرفات سے 9 کمپلیٹ کر کے آ رہی ہوتی مزدلفہ، اور یہ آلریڈی پہلے سے ہی مزدلفہ میں. لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، یہ مزدلفہ سے عرفات جاتے ہیں. صرف اس یونیکنیس کی وجہ سے کہ ہم سب کو دکھائیں، ساری قوم کو، سارے عالم کو، کہ وی آر سپیریئر، کیونکہ ہم متولی ہیں، ہم کعبے کے خدمت گزار ہیں، ہم مکے والے ہیں، تو وی آر سپیریئر. تو اللہ نے ایک نظام یہ دیا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر. اللہ کے نزدیک کوئی برادری، کوئی ذات. جب دین میں اللہ کے نزدیک کوئی برادری والا معاملہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے دنیا کے معاملات تو بڑے دور رہ جاتا ہے. اللہ نے ان سے کیا کہا، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب پلٹ رہے ہیں. یعنی کہ سب عرفات جا رہے ہیں، تم بھی عرفات جاؤ. سب مزدلفہ جا رہے ہیں، تم بھی مزدلفہ جاؤ. تم کوئی آسمان سے نہیں اترے ہو. جہاں سب جا رہے ہیں ویسے ہی حج کرو، اپنا ایک طریقہ نیا نہیں نکالو. اور وہ کیوں؟ یونٹی دکھے نا. آج آپ دیکھیں بھی الحمدللہ تعالیٰ لاکھوں لاکھ حاجی مینا میں، لاکھوں لاکھ حاجی پر راتوں رات آپ دیکھیں جب عرفات جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ایک سمندر رواں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی بس میں جا رہا ہے، کوئی ٹرین میں جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگی ہوئی ہیں. تو اس آیت میں کیا مراد ہے؟ ان زمانے جاہلیت والوں کے لیے ہے کہ بھائی تم بھی سب کے ساتھ ہی رہو، اور جب سب منا جائیں تو منا، عرفات جائیں تو عرفات، مزدلفہ جائیں تو میرے مزدلفہ. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم سب مسلمان برابر ہیں. کوئی اجمی، کوئی عربی، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. اور قرآن کے فیصلے کی روشنی میں عزت والا زیادہ وہ ہے جو متقی زیادہ. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ کیا کرو، واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہم جو استغفار کرواتے ہیں دیکھو بار بار استغفار کی کتنی اہمیت ہے. یعنی یہ کام کرو، سب کے ساتھ رہو، اور جو پچھلا تم نے کیا ہے یقیناً اللہ نے اب حکم دیا تو اب یہ کیا کریں گے، اللہ کے حکم کے بعد اب عرفات اور مزدلفہ ساتھ ساتھ جایا کریں گے. لیکن جو زمانے ماضی میں اتنے سالوں تک یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے رہے، زمانہ ماضی میں جو خطائیں کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، بڑائی کرتے رہے، تو اس کے لیے کہا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اب تو تم عمل صحیح کر رہے ہو، لیکن جو پچھلا معاملہ تم نے کیا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور استغفار کرو، توبہ کرو زمانہ ماضی کی خطاؤں پر. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر آپ 40 50 60 سال کی عمر میں نمازی بن گئے بہت اچھی بات ہے، آپ دین کی طرف آ گئے، اچھی بات ہے. لیکن دین پر آ کر اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں، بلکہ ایک تو یہ زندگی ہے جو 60 55 50 کے بعد آپ کی دینی شروع ہوئی ہے. لیکن آپ جو جوانی میں کرتے رہے، وہ جب آپ کو یاد آئے کہ میں نے کیا کیا خطائیں کی ہیں، تو اللہ چاہتا ہے ان خطاؤں کو جب بھی تم یاد کرو واستغفر اللہ، توبہ کرو. اللہ کو یہ ادا تمہاری پسند آئے گی. تو جو آگے کر رہے ہو اللہ بخشنے والا مہربان. لیکن جو پیچھے کر کے آئے ہو ایسا نہیں سمجھو کہ اب میری جو عبادت ہے بس میری عبادت کافی ہے، پیچھے جو کیا وہ کیا. آگے عبادت کرتے رہو، آگے اللہ کو راضی کرتے رہو، اور ماضی کی خطاؤں پر استغفار کرتے رہو تو اللہ آگے کی قبول کر لے گا، اور پچھلی خطاؤں کو استغفار کی وجہ سے معاف کر دے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا